رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 حدیث حراء آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس حدیث پاک کے آغاز میں خواب کا ذکر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کے اندر باقاعدہ وحی کے نزول سے پہلے اچھے خواب دکھائے جاتے تھے۔ خواب کے حوالہ سے کئی احادیث مبارکہ کتب میں وارد ہیں، تو خواب کے حوالے سے شریعت کی کیا تعلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے، اسے جاننے کے لیے چند احادیث مبارکہ خواب سے متعلق عرض کی جا رہی ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ جب عرض کیا گیا کہ مبشرات کیا ہیں، تو ارشاد فرمایا اچھے خواب۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ اور بخاری مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر نیند میں اچھا خواب دیکھے تو اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے دوستوں کے سوا کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ برا خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اسے چاہیے کہ بائیں طرف 3 بار تھوک دے اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرے، یعنی تعوذ پڑھے، اور اس خواب کا کسی کے سامنے ذکر نہ کرے تو اسے یہ خواب کوئی نقصان نہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے عرض کیا، یہ اس سے الگ حدیث ہے، یہ بھی صحیح روایت ہے۔ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے اور میرا سر لڑک رہا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زجر فرمایا، خواب میں شیطان کے کھیل کو بیان مت کیا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اس نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا میرا سر کاٹ دیا گیا ہے، تو آپ ہنس پڑے، مسکرائے اور فرمایا کہ شیطان بندے کے ساتھ خواب میں کھیلتا ہے، ایسے خواب کو بیان مت کیا کرو۔
اور اسی طرح بخاری، مسلم اور ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ان میں یہ روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اچھے خواب وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ تو مبشرات میں سے ہیں، نبوت کا 46واں حصہ ہیں، تو اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر برے خواب تو وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ شیطان بندے کو پریشان کرتا ہے، غم زدہ کرتا ہے۔ تیسری قسم کے خواب وہ ہیں جو دن بھر انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے، جو اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں تو وہ اپنے دن بھر سوچے ہوئے خیالات کو پھر خواب میں دیکھتا ہے۔ تو 3 طرح کے خواب ہو گئے۔ ایک وہ خواب ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، ایک وہ ہیں جو شیطان کی طرف سے ہیں، اور ایک وہ جو نفسانی خیالات کو انسان خواب کی شکل میں دیکھتا ہے۔ اور یہ 3 طرح کے خوابوں والی روایت ابو ہریرہ سے بھی ہے اور اوف بن مالک سے بھی ہے۔ بعض جگہوں پر یہ امام ابن سیرین کے قول کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ خواب 3 طرح کے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے حوالے سے تعلیم یہ ہے کہ اچھا خواب اگر دیکھو تو اپنے دوستوں کے سوا کسی کے سامنے بیان مت کرو، اور اگر برا خواب دیکھو تو بائیں طرف 3 بار تھوک دو اور تعوذ پڑھو، اور اسے کسی کے سامنے بھی بیان مت کرو، وہ تمہیں ضرر نہیں دے گا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایسے خواب دیکھا کرتا تھا جو مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوا کرتے تھے۔ تو جب سے میں نے یہ حدیث پاک سنی ہے کہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جب برا خواب آئے تو 3 بار بائیں طرف تھوک دو اور تعوذ پڑھ لو، تو جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے اب مجھے کوئی بھی خواب آ جائے اس قسم کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ میں اس حدیث پہ عمل کر لیتا ہوں۔ تو اسی طرح یہ بھی روایت میں تصریح ہے، یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، اور مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ سلمہ کہتے ہیں میں بعض اوقات خواب دیکھتا تو بیمار پڑ جاتا تھا۔ میں نے ابو قتادہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی بعض خواب دیکھتا تھا تو بیمار پڑ جاتا تھا۔ پھر انہوں نے اسی حدیث کو آگے بیان کیا، یعنی برا خواب دیکھیں تو بائیں طرف 3 بار تھوک دیں اور تعوذ پڑھ لیں، اور کسی کے سامنے بیان نہ کریں تو یہ خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اصل میں وہ بندہ کوئی پریشان چیز دیکھتا ہے تو پھر اسی حوالے سے سوچتا ہے تو وہ بخار والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو کئی لوگ اب بھی اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں، پھر ان کی تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ شریعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت یہی ہے کہ جو شیطانی خواب ہیں، برے خواب ہیں، تو ان کو بیان نہ کیا جائے۔ بس یہ ہے کہ جب خواب آیا ہے، یوں ہی آنکھ کھلی ہے تو بائیں طرف 3 بار تھوک دیں اور تعوذ پڑھ لیں، بس اس کو بیان نہ کریں۔ تو نبی کا جو فرمان ہے اس پہ یقین رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ پھر یہ خواب تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ جیسے وہ سلمہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے یقین ہو گیا بھی میں عمل کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق، تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو مجھے اب وہ جو ٹینشن تھی
یا طبیعت خراب ہوتی تھی تو وہ پھر سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور اچھے خواب جو ہیں صرف دوستوں کے سامنے بیان کی جائیں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ یہ خواب بیٹا اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا نا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے والد صاحب کے سامنے ذکر کیا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ مطلب وہ سمجھتے تھے بھی بھائی ان کا جو رویہ ہے ان کے ساتھ وہ اچھا نہیں ہے، اگر ان کے سامنے یہ بیان کریں گے تو پھر وہ نقصان پہنچانے کی کوئی ہو سکتا ہے کوشش کریں، اور پھر واقع ہوا بھی ایسا ہی۔ ٹھیک ہے، تو اچھا خواب بیان اگر کرنا ہے تو صرف اپنے دوست کے سامنے بیان کریں، اور برا خواب وہ تو بیان ہی نہ کریں، بس اس کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی جو ہدایت اور تعلیم ہے کہ بائیں طرف 3 بار تھو تھو کر دینا اور تعوذ پڑھ لینا، اس پہ عمل کر لیں اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ یہ نقصان نہیں دے گا۔ اور طبی لحاظ سے بعض خواب بیماریوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں، جو انسان کے اندر خلطیں پائی جاتی ہیں نا خون میں، تو اب بلغم کا غلبہ ہو جائے، سودا کا غلبہ ہو جائے، صفرا کا غلبہ ہو جائے، خون کا غلبہ ہو، تو ان اخلاط میں سے کسی کے غلبے کی وجہ سے بھی خواب آتے ہیں۔ تو کسی خلط کا غلبہ وہ ایک طرح کی بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات گیس کے دباؤ کی وجہ سے بھی خواب آتے ہیں۔ تو اب ایسے خواب جو بیماری کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور ایسے خواب جو کسی گیس کے دباؤ کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور ایسے خواب جو دن بھر آپ نے سوچا تو وہی خیالات خواب کی شکل میں آ رہے ہیں، تو ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور جو شیطانی خواب ہیں ان کو، ڈراؤنے خواب، ان کو بیان کرنے سے روک دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں ہدایت دے دی گئی ہے، اس پہ آپ عمل کر لیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا خواب صرف دوستوں کے سامنے بیان کریں۔ اب کئی لوگوں کو یعنی اس کی طرف اتنی توجہ رجحان ہے کہ جو بھی خواب دیکھیں گے تو کبھی اس کو فون کر، کبھی اس کو فون کر، کبھی اس سے پوچھیں گے اس کی کیا تعبیر ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز فجر کے بعد تشریف فرما ہوتے اور پوچھتے بھی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، کسی نے دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا، تو آپ اللہ کی مشیت کے مطابق اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ بعد میں آپ نے یہ سلسلہ چھوڑ دیا تھا، اور اسی طرح ایک بار خواب بیان کیا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر پیش کرنے کی اجازت چاہی، تو آپ نے اجازت فرمائی تو انہوں نے تعبیر بیان کی، اور پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا میری تعبیر یہ درست ہے؟ پر میں کچھ ٹھیک ہے اور کچھ غلط ہے۔ پھر آپ نے پھر بتایا نہیں کہ غلطی کون سی ہے۔ بعض تعبیرات کا ذکر وہ حدیث میں موجود ہے، جیسے بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی قمیصیں بعض کی چھاتی تک، بعض کی نیچے تک ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو قمیص ہے وہ نیچے زمین کے ساتھ گھسٹ رہی ہے۔ تو جب وہ عرض کیا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر ہے دین، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں ایسے کامل اور پختہ ہیں۔ تو قمیص کی تعبیر وہ دین سے کی گئی۔ اسی طرح دودھ ہے اس کی تعبیر فطرت سے کی گئی، اور اسی طرح روایت میں ہے کہ میں پاؤں میں بیڑی کو پسند کرتا ہوں اور گلے میں توق کو پسند نہیں کرتا، خواب میں دیکھنا۔ تو اب پاؤں میں بیڑی دیکھنا اس سے مراد دین میں استقامت ہے، اور گلے میں توق دیکھنا یہ کسی کی غلامی، کسی کا آپ کی متاحتی یا قرضے کے نیچے دبے رہنا، یا کسی کے نگران اور جو آپ کے اوپر ہے تو آپ بحثیت متحر کے اس سے کوئی آپ ناگواری پائیں، اس طرح کی تعبیرات ہیں۔ تو دیکھیں مقصود حدیث کا پڑھنا کیا ہے؟ اس سے ہدایت حاصل کرنا، اور اپنے عمل کو اور اپنے کردار کو اور اپنے ظاہر و باطن کو پاکیزہ بنانا۔ تو
اب اس سے جو ہمیں معلوم ہوا خواب کے حوالے سے، اس پہ عمل کریں، اور جو اصل کام کرنے کے ہیں ان کی توجہ رکھیں، اس کے پیچھے نہ پڑیں بھی اس کی کیا تعبیر ہے، اس کی کیا تعبیر ہے، اس کی کیا تعبیر ہے۔ جو ہدایت ہے اس کے مطابق عمل کریں، اور پھر تعبیر کو صحیح طور پر جاننا، اس کے لیے بڑا علم چاہیے۔ امام ابن سیرین وہ معروف خوابوں کی تعبیر کے عالم تھے، ٹھیک ہے، جن کا ذکر کتب احادیث میں بھی موجود ہے، اور ان کی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں۔ لیکن ان خوابوں کی تعبیروں کو سمجھنے کے لیے علم بھی چاہیے اور تقوی و پرہیزگاری بھی چاہیے۔ تو اب ہر شخص اپنے تکے سے تعبیر بیان کر دیتا ہے، اور لوگ نا وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو میں تو خود یہی کہہ دیا کرتا ہوں کہ میں خوابوں کی تعبیر نہیں جانتا۔ کوئی شرعی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لیں، معلوم ہوا تو میں عرض کروں گا، باقی خوابوں کی تعبیر میں نہیں جانتا، بس میرا تو یہی جواب ہوتا ہے۔ بعض خواب ایسے واضح ہوتے ہیں کہ جو بندہ خواب میں دیکھتا ہے اسی طرح ہی وہ رونما ہو جاتا ہے، ان کی تعبیر کی حاجت نہیں ہوتی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ نزول وحی سے پہلے جو 6 ماہ خواب دیکھتے تھے، تو ان کی تعبیر صبح روشنی کی طرح وہ واضح ہو جاتی، جیسا آپ خواب میں دیکھتے ویسا ہی وہ رونما ہو جاتا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا، تو پھر ایک وقت آ گیا کہ وہ بیداری میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، موجود ہے نا قرآن پاک کے اندر، اس کا ذکر آپ جانتے ہیں۔ تو جو خواب کے حوالے سے ہدایات ہیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے بخاری میں کہ قرب قیامت میں قریب ناممکن ہے کہ مومن کا خواب وہ جھوٹا ہو، یعنی مومن کا خواب وہ جو ہوگا اس کا جھوٹ ہونے کا امکان جھوٹا خواب ہونے کا امکان بہت کم ہوگا قرب قیامت میں۔ اور سب سے زیادہ سچا خواب اس شخص کا ہوگا جو گفتگو میں زیادہ سچا ہے، یعنی جس کی گفتگو میں سچائی ہے، کلام میں سچائی ہے، جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے، تو اس کا خواب زیادہ سچا ہوا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی تھی اور صدق تھا، وہ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہی ہیں، اور ساری قوم قریش کی اور مکے کے لوگ وہ سب آپ کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے۔ تو پھر آپ کے خواب کا کیا عالم ہوگا، جبکہ انبیاء کے تو خواب ہی وہی ہوا کرتے ہیں اور وہ سچے ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں آیا رویا صالحہ، اور آگے جا کے آیا ہے رویا صادقہ۔ تو جو رویا صالحہ ہے تو سچا بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، اور جو رویا صادقہ ہے سچا خواب، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا ہی ہو، لیکن انبیاء کے حق میں وہ اچھا ہی ہوا کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہاں ایک اور بات ہے کہ آپ دیکھیں، اگر شروحات بخاری کو ملاحظہ کریں تو اب یہاں پر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، تو اب یہاں پر یہ بات چھڑ گئی کہ حضرت خدیجہ افضل ہیں، یا حضرت عائشہ افضل ہیں، یا حضرت فاطمہ افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اچھا، یہ جو ابحاث ہیں کہ فلاں افضل ہے یا فلاں افضل ہے، تو اب یہاں شریعت مطہرہ نے یا صحابہ کے اجماع سے تو کوئی ایسی بات ہم تک نہیں پہنچی۔ جو ایسی باتیں ہیں تو کیا آخرت میں ان کے حوالے سے ہمیں سے کوئی پوچھ گچھ ہوگی؟ کیا یہ باقاعدہ کوئی عقیدے کا حصہ بنایا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ایک تو ہمارے پاس حق تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم کلی طور پر کوئی حکم لگا سکیں، سوائے ان صحابہ کے جن کے بارے میں صحابہ کے اجماع سے بات کوئی ثابت ہے یا احادیث مبارکہ کے دلائل ہیں، جیسے خلفائے راشدین کی فضیلت ہے ترتیب وار۔ تو اب ان باتوں میں جب الجھ جاتے ہیں، اسی طرح اور باتیں بھی جو غیر ضروری ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس
بیٹے کو ذبح کیا تھا اور جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، وہ اسحاق علیہ السلام تھے یا اسماعیل علیہ السلام تھے؟ اب اس بارے میں ابحاث ہیں۔ اس طرح کے اور کئی مسائل ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ وہ غیر ضروری مسائل میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور وہی زیادہ پوچھتے ہیں، اگرچہ ان کو وضو کے اور طہارت کے بنیادی مسائل کا علم نہ ہو۔ بندہ خدا یہ جو باتیں غیر ضروری ہیں ان میں پڑھنا، ان میں توجہ دینا، پھر ان میں ابحاث شروع کر دینا، پھر ان ابحاث کی بنیاد پہ باہمی دلوں میں نفرت کا پیدا ہو جانا، گروپ بن جانا، اس میں تفرقہ پیدا ہو جانا امت کے اندر، دین پر عمل سے توجہ ہٹ جانا، اور پھر کئی غیر شرعی کاموں کا ارتکاب ہونا، یہ ساری آفتیں غیر ضروری کاموں میں پڑنے کی ہیں۔ اس لیے موطا مالک اور بعض دیگر کتب میں یہ روایت ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے، یعنی ایسی باتیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ دین کا فائدہ ہے، نہ شریعت نے ہمیں ان کا مکلف ٹھہرایا ہے، نہ قرآن و سنت نے واضح طور پر ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے، نہ صحابہ کا ان کے بارے میں کوئی اتفاق معلوم ہے۔ اب ان باتوں کے اندر جو ضروری نہیں ہیں، ہم ان کے مکلف نہیں، ان میں پڑ جانا یہ نقصان کا باعث بنتا ہے، اس میں فائدہ نہیں ہوتا۔ موجودہ دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ علماء کے حلقے میں بعض ایسے مسائل اٹھائے گئے ہیں جو جن کے بارے میں شریعت نے ہمیں مکلف نہیں کیا، اور بروز قیامت ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، تو اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں۔ خاص طور پہ اپنے قلب کو پاکیزہ بنانا، حسد سے، کینے سے، تکبر سے، ریا سے، حب اقتدار سے، حب مال سے، کیونکہ حب مال اور حب اقتدار دونوں چیزیں انسان کے دین کو اس قدر نقصان پہنچاتی ہیں کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو جائیں تو وہ بھی اس قدر نقصان نہیں پہنچاتے، جیسا کہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ علم پڑھا ہے، اس کے بعد عمل کریں، آگے پہنچائیں، دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور فضول باتوں میں یا غیر ضروری باتوں میں یا مستحبات میں الجھ کے رہ جانا، اور پھر فرائض سے غافل ہو جانا، محرمات کا مرتکب ہو جانا، امت میں تفرقہ پیدا کرنے کا ذمہ دار بننا، تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اب پوری اس حدیث کو دیکھیں، جگہ جگہ نبی کریم علیہ السلام کی تکلیفوں کا ذکر ملے گا آپ کو۔ اب یہ جو پوری حدیث ہے کہ فرشتہ آیا ہے، تو اس سے پہلے آپ کے جو اوصاف تھے جس کا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کیا، تو ظاہر ہے کہ ان اوصاف کا عامل بننا پورے طور پر اس میں بندے کو مشقت ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور پھر باقاعدہ آپ کا اللہ رب العالمین کی یاد کی خاطر غار حرا میں جانا، تو اب وہاں کئی راتیں گزارنا، تو اس میں بندے کو رات کو ڈر خوف لگتا ہے یا نہیں؟ بوذی جانوروں کا تو یہ ہے وہ خدشہ وہ الگ ہے، اور باقی جو ایسے افراد ہیں جو شریر قسم کے، ان کا خدشہ علیحدہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو وہاں جا کے تنہائی اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کئی راتیں وہاں گزارتے ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر فرشتے کا آنا، وحی کا نزول، اور وہ جو کیفیت ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنی مشقت اٹھانا پڑتی تھی، اور پھر مسلسل یہ وحی کے نزول کا سلسلہ رہا، تو وہ وحی کی ثقالت کی مشقت الگ، پھر اس کے بعد جو اللہ کی طرف سے ہدایات آئی ہیں ان کو آگے پہنچانا، دعوت دین کا کام کرنا، اور اس میں لوگوں کے طعن و تشنیع سننا، لوگوں کی طرف سے آنے والی تکالیف کو برداشت کرنا، ظلم و ستم سہنا، پھر تحمل برداشت، تو یہ مسلسل پوری زندگی وہ آپ کا یہ عمل رہا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد خاص طور پہ یہ 13 سالہ مکی زندگی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں تو مسلسل وہ تکالیف سے بھری ہوئی ہے، اور پھر مدنی زندگی کو دیکھ لیں، وہاں مشرکین مکہ تھے اور یہاں یہودی اور منافقین تھے، اور پھر جہاد کا سلسلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی
وہ غلبہ دین کے لیے تھی۔ تشریف